السلام علیکم۔ آج کی اچھی بات ایک سبق موضوع واقعہ کے بارے میں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھتے ہیں اور وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دے دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ بھی ایسا ہی کچھ کہہ رہا تھا کہ امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے برآمدہ جواب دیا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے واقف کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ وہ ہمارا حکمران ہو کر کیسے غافل رہے؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنے رائے کا بھی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے منع کر دیا اور اس سے یوں خاطب ہوئے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کا روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہاری معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، کیوں رات بہت ٹھنڈی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما تھے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزار دی تھی اور جس سے اس نے کہا تھا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بلاخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کی عوض خرید لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو سن کر تو ہمیں آج کل کے حکمرانوں کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ وہ کس بستی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی رائے کس طرف جا رہی ہے۔ تمام مسلمان حکمرانوں کو اس چیز کے اوپر بہت سوچنا چاہیے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر پسند آئے یہ سوچ تو شیئر کر دیں ویڈیو کو۔ جزاک اللہ خیر۔